الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل بالسنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سب سے پہلے مشیت کے انوار سے روئے نقش محمد بنایا گیا پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا وہ احمد بن حامد بن محمود بھی اور علم و دانش میں غیر محدود بھی ظاہرت امیوں میں اٹھایا گیا مجھے حشر کا غم و قاسم کس لیے میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیو بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر اپنا فضل فرمایا کرم فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا پھر مسلمان بنایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا پھر صحیح مسلک میں اللہ تبارک و تعالی نے شامل فرمایا صحیح العقیدہ مسلمان بنایا یہ اللہ کا ہمارے ساتھ فضل ہے کرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا معمولی بات نہیں ہے بلکہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی ہوں اور دعائیں کرتے کرتے تمنائیں کرتے کرتے آرزویں کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے ہوں اور اس امت میں ہونا نصیب نہ ہوا ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کر دے تو ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے شکر کی بات بھی ہے ہمیں اس پر فخر بھی کرنا چاہیے ناز بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا شرف ہمیں عطا فرمایا اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت سے سرفراز کیا ہے لیکن ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے
جیسا شکر ادا کرنا چاہیے ویسا شکر ہم لوگ ادا نہیں کرتے۔ شکر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں جس نے نعمت دی ہے اس کی منشا کے مطابق اس نعمت کا استعمال کرنا شکر ہے، اور اس کی منشا کے خلاف استعمال کرنا ناشکری ہے۔ ساری نعمتیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اب ان نعمتوں کو اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کر رہے ہیں تو شکر ہے، اور مرضی مولا کے خلاف اگر استعمال ہو رہی ہے تو یہ ناشکری۔ ہمارے جسم کی نعمتیں، مال کی نعمت، اولاد کی نعمت، بیوی کی نعمت، مکان کی نعمت، تجارت کی نعمت، اعزاء اقربا رشتہ داروں کی نعمت، ایمان کی نعمت، یہ سب نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ اگر ہم ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں تو شکر ہے، اور اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو ناشکری ہے۔ تو بہرحال ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کی دعاؤں کے ہم مستحق ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دعائیں کی، اور اتنی دعائیں دی ہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے، ایک ماں اپنے بچوں کے لیے، ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے، ایک قریبی دوست اپنے دوست کے لیے، اور باہمی رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے اتنی دعائیں نہیں کر سکتے، اتنی دعائیں نہیں دے سکتے جتنی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ایمان والوں کے لیے، اور کہا جائے ہم بے وفاؤں کے لیے، ہم نالائقوں کے لیے آپ علیہ السلام نے جتنی دعائیں کی ہیں۔ اور ایک دو دن نہیں، مہینہ دو مہینہ نہیں، سال دو سال نہیں، ساری عمر دعائیں کی ہیں۔ جب ہاتھ اٹھتے تھے تو امت کے لیے دعا ہوتی تھی، جب ہاتھ اٹھتے تھے۔ منتخب میں بھی روایت موجود ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی تشریف لائے تو ام عائشہ رضی اللہ عنہ نے دامن پکڑا اور فرمایا آج میرے لیے آپ دعا کر دیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ آپ کا ذرا دیکھا چہرہ کھلا ہوا ہے تو کہا آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے جان کر انجانے میں جو گناہ ہوئے سب معاف کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کی زبان سے اپنے حق میں جب یہ دعا کے کلمات سنے تو مارے خوشی کے آپے سے باہر ہو گئے، اور ان کا سر ان کی گود سے جا لگا مارے خوشی کے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اتنا کیوں خوش ہوتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے میرے لیے دعائیں کی اور آپ کی زبان سے دعا نکلے وہ قبول، بد دعا نکلے وہ قبول۔ میرے لیے تو دعا قبول ہو گئی۔ یہاں بیچ میں رک کے ایک بات آپ کو عجیب بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ دیکھیے امت سے محبت کی انتہا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم ایما مؤمن آذیت او شتمت او لعنت۔ اے اللہ جس ایمان والے کو میں نے برا بھلا کہا یا تکلیف دی یا میری زبان سے غلط لفظ اس کے لیے نکل گیا، بد دعا نکل گئی، تو کیا فرمایا؟ فَجْعَلَهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً۔ اے اللہ میری اس بد دعا کو اور میرے برا بھلا کہنے کو اس کے لیے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ بھولے سے، غلطی سے، سبقت لسانی سے کوئی لفظ نکل گیا جو نامناسب ہے ایک ایمان والے کے لیے، تو آپ فرمانے اے اللہ اس کو بھی ایمان والے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ کوئی اتنی محبت کر سکے گا؟ کوئی اتنا پیار دے سکے گا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آقا نے خوش دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ
جن الفاظ سے میں نے تیرے لیے آج دعا کی ہے، اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد ان الفاظ سے دعا کرتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد کوئی آپ میں سے ہے جو اپنی اولاد کے لیے 5 نمازوں میں دعا کرتا ہوں؟ آپ میں سے کوئی ہے جو اپنی بیوی کے لیے 5 نمازوں میں دعا کرتا ہوں؟ کوئی ایسا آپ کا جگری یار ہے جس کے لیے 5 نماز میں آپ دعا کرتے ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ 5 نمازوں میں کوئی بھی کسی کے لیے دعا نہیں کر پاتا، بھول ہی جاتا ہے کسی نماز میں۔ لیکن اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ عائشہ میں ان الفاظ سے اپنی امت کے لیے 5 نمازوں میں دعا کرتا ہوں۔ الفاظ کیا تھے کہ اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے جان کے انجانے میں جو کیے گناہ معاف کر دے۔ نبی نے پوری عمر ہمارے لیے دعا کی ہے کہ اللہ میری امت نے جو اگلے پچھلے جان کر انجانے میں جو بھی گناہ کی، میری امت کے گناہ معاف کر دے۔ گناہ ہم کر رہے ہیں اور معافی کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ پاپ ہم کر رہے ہیں، جرم ہم کر رہے ہیں، خطائیں ہم کر رہے ہیں، اور معافی کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی معافی مانگ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ کہ اے نبی جی آپ کے امتیوں سے گناہ ہوں تو آپ مجھ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اللہ قرآن کے اندر فرمانا 5 پارے میں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ اگر وہ کچھ زیادتی ظلم گناہ کر بیٹھے اور اللہ سے گناہ کرنے والے امتی معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے کیا ہے؟ معافی مانگے۔ گناہ کر رہا ہے امتی اور معافی مانگ رہا ہے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت ہے تب تو مانگے کہ جرم کیا امت نے، معافی مانگی کس نے؟ نبی نے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں ہے، یہاں ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی کس کے لیے معافی مانگی جائے گی؟ سفارش کس کے لیے ہوگی؟ کس کے لیے ہوگی؟ امت کے لیے۔ امت کے لیے ہی آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، امت کے لیے دامن پھیلا ہوا ہے۔ یا ربی امتی کی صدائیں آپ کے لبوں پر ہیں۔ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیوی، نہ شوہر، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ ملنے والے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، قرآن کہہ رہا ہے سارے دوست قیامت کے دن آپس میں دشمن ہو جائیں گے سوائے وہ لوگ جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہے، وہ باقی رہے گا۔ تو اس دن کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا، پر ایک ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں، ہم کو ہی یاد کریں گے۔ اس کو یاد کریں گے۔ اور آپ نے حدیث میں فرمایا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ ولیوں کے لیے نہیں، قطب ابدال غوث کے لیے نہیں، نیکوں کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے شفاعت ہے؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرے جیسے ظالموں کے لیے، بے وفاؤں کے لیے، جفاکاروں کے لیے، مجرموں اور خطاکاروں کے لیے، کہ جن کی زندگی کا کوئی دن گناہ کبیرہ کے بغیر نہیں گزرتا، اور کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی نہ کوئی گناہ کبیرہ نہ ہوتا ہو، ان کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں سر ڈال کر کے اللہ سے کہیں گے یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ اللہ ہمیں بھی نبی کی شفاعت عطا فرمائے۔ اپنا تو واللہ کوئی عمل ایسا نہیں، کوئی کام ایسا نہیں ہے جس پر بھروسہ کر کے کہا جا سکے کہ اس کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔
کوئی کام نہیں. ہاں بس اگر بھروسہ ہے تو صرف نبی محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ اگر شفاعت کر دیں گے تو بیڑا پار ہو جائے. اللہ کرے ہم اپنا ایمان بچا کے لے جائیں تاکہ نبی کی شفاعت کے حقدار ہو سکیں. یہ مسئلہ ایمان پر ہے. اگر ایمان کے لالے پڑ گئے، ایمان ہی ہمارا مرتے دم ختم ہو گیا تو اب کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. کافر کی شفاعت نہیں ہے، ایمان والے کی شفاعت ہے. تو ایمان کو بچانے کی محنت کرو کہ میرا ایمان بچ جائے. نماز ایمان بچاتی ہے. نماز کیا ہے؟ ایمان. اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں نماز کو ایمان کہا ہے. لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی نماز کو ایمان کہا گیا. اتنی اہم عبادت. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اس امت سے بے پناہ محبت کر رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ، آپ اپنے وصال سے 3 دن پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود حاضر ہوتے ہیں تو آپ نے ان سے کیا فرمایا؟ عبداللہ میرے امتیوں کو میرا سلام پہنچا دینا، میرے امتیوں کو میرا سلام پہنچا دینا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا دی. کتنی دعائیں؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم انصر امتی، اللہم ارحم امتی، اللہم اید امتی، اللہم کفر امتی، اللہم قوی امتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دعا دے رہے جیسے ایک ماں دعا دیتے ہوئے بچے کو تھکتی نہیں ہے. دعا دیتی رہتی ہے. بد دعا ماں کی زبان پر آسانی سے آتی نہیں ہے، اور اگر آئے گی بھی تو زبان سے ہوگی، دل سے بد دعا نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں اپنے وصال سے 3 دن پہلے. اللہم اغفر امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے. اللہم ارحم امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما دے. اللہم انصر امتی، اے اللہ میری امت کی مدد فرما دے. اللہم بارک فی امتی، اے اللہ میری امت میں برکت دے دے. اللہم کثر امتی، اے اللہ میری امت میں اضافہ کر دے. اللہم اید امتی، اے اللہ میری امت کو تائید دے دے، طاقت دے دے، زور دے دے. اور پھر آخر میں اللہم کفر عن امتی، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے امت کو اتنی دعائیں دے رہے. اللہ کرے ہم نبی کے حق کو پہچاننے والے، نبی کے مقام کو پہچاننے والے بن جائیں. جیسی ہمارے نبی نے ہم سے محبت کی ہے، اللہ کرے اس کا 10% یہ محبت کرنے والے، 10% ہی محبت کرنے والے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے. اور کس سے؟ میرے آپ جیسوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ متى القى احبائي، میں اپنے دوستوں کو کب دیکھوں گا. صحابہ تڑپ گئے، اللہ کے نبی اولسنا احبهم، کیا ہم آپ کے دوست نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی و اخوانی، تم میرے بھائی ہو اور تم میرے صحابہ ہو. آقا پھر آپ کے دوست کون ہیں؟ کون آپ کے دوست ہیں؟ آپ نے فرمایا الذین آمنوا بی ولم یرونی انا الیہم بالاشواق، میرے دوست وہ ہیں جو میرے اوپر ایمان لائے پر مجھے دیکھا نہیں. ہمیں آپ کو کیا کہا؟ دوست کہا. جو میرے اوپر ایمان لائے مجھے انہوں نے دیکھا نہیں ہے. اور اگلا جملہ آپ نے کیا فرمایا؟ انا الیہم بالاشواق، میں ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں. آپ جیسے مجھ جیسے نالائقوں سے، گنہگاروں سے، جو اپنے گھروں سے سنت کو دھکے دے دیتے ہو، جو اپنی زندگیوں سے سنت کو نوچ کے پھینک دیتے ہو،
جو اپنی معاشرت اور اپنے معاملات سے سنت کا جنازہ نکال دیتے ہوں، سنت کے نام پر پیشانی پہ جن کے بل پڑ جاتے ہوں، سنت زندگیوں سے جن کی نکل چکی ہو، ان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ انا الیہم بالاشواق، انا الیہم بالاشواق، میں بے قرار ہوں ان سے ملنے کے لیے، بے قرار۔ ذرا سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے آپ سے کتنا تعلق ہے، کتنی محبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس محبت کا ہم نے کچھ تو پاس و لحاظ رکھا ہوتا، کچھ تو خیال کیا ہوتا، کچھ تو ہم نے اس کا صلہ لیا ہوتا۔ کیا اس محبت کا یہی صلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اجاڑ کے پھینکا جائے؟ اس محبت کا یہی صلہ ہے کہ ہمارے وجود سے آقا کی سنتیں نکل جائیں؟ اس محبت کا یہی صلہ ہے خوشی اور غمی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بالائے طاق رکھ دیا جائے؟ اس محبت کا یہی صلہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی یاد نہ آتی ہو، یاد نہ آتی ہو، اور یاد آئے بھی تو بس ایک لمحے کے لیے، اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کبھی فراموش نہیں کیا، اور ہم ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گاہے بگاہے کبھی یاد کرنے تو کریں، ورنہ بھولے پڑے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت دی ہے، اس محبت کا کچھ تو صلہ دو۔ آپ علیہ السلام کے آنسوؤں کی کچھ تو لاج رکھو، آپ کے زخموں کی، آپ کے اوپر جو پتھر پڑے ہیں ان کی کچھ تو لاج رکھو۔ ذرا سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آنسو نکلتے تھے تو دریا رہتا تھا، دریا رہتا تھا۔ آپ علیہ السلام پوری رات رو رہے ہیں۔ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ کس کے لیے مچلنا ہے؟ ہم سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، نیت باندھتے ہیں، اللہ اکبر، رونا شروع کر دیتے ہیں، روتے سجدے میں گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مجھے خطرہ گزرا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی دنیا سے گزر گئے۔ میں نے پیر چھو کر دیکھا تو گرم تھا، اب میرا گلے کا ٹھنڈا ہوا کہ نہیں، آپ لمبا سجدہ کر رہے ہیں، ابھی دنیا سے گئے نہیں ہیں۔ اتنا لمبا سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا تو اس جگہ پر اتنے آنسو تھے، ایسا لگ رہا تھا کسی نے لوٹا بھر کے پانی ڈال دیا۔ پوری رات روتے رہے، زمین کو تر کر دیا رو کے، اور پھر کھڑے ہو کر کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ 2 آیتیں دہراتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے حواریوں، اپنے صحابی کے لیے کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تجھے عذاب دینے کہا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو معاف کرنے پر بھی تجھے بھرپور قدرت ہے، تیرا کوئی ہاتھ پکڑ نہیں سکتا اور تجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ ایک آیت تو آپ یہ پڑھ رہے تھے، دوسری آیت سورہ ابراہیم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جو میری اتباع کرے، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں جو میری اتباع کرے وہ میرا ہے، اور جو اللہ تیری نافرمانی کرے تو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑ دے۔ یہ دونوں آیتیں آپ نے پڑھی اور اللہ سے کیا کہنا شروع کیا؟ یہ نہیں کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تیرے بندے ہیں تو عذاب دے سکتا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جو نافرمانی کرے تو ان کو پکڑ سکتا ہے، بلکہ آقا نے کیا کہنا شروع کیا؟ اللہم اغفر امتی، اللہم اغفر امتی، اللہم اغفر امتی۔ اے اللہ میری امت کو تو معافی کر، میری امت کو تو معافی کر دے، میری امت کو تو معافی کر دے۔ رٹ لگا لیا آپ نے، اے اللہ میری امت کو تو معافی کر دے، معافی کر دے، کہے جا رہے
روئے جا رہے، اللہ کے سامنے آنسوں کی دھار بنی ہوئی ہے۔ صبح ہو گئی، صبح صادق سے کچھ پہلے اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اپنے نبی کا رونا، گویا اللہ کو بھی دیکھا نہ گیا، اور اللہ نے سلام کہلوایا اور کہا میرے نبی سے پوچھو نبی اتنا کیوں روتا ہے، اتنا کیوں روتا ہے؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ نبی کیوں رو رہے، نبی اتنا کیوں روتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت یاد آ رہی ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ اب سوچو میرے اور آپ کے بارے میں اللہ کے نبی کیا ہے، خیال فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ تو اللہ کا پیغام جبرائیل امین نے پہنچایا، اللہ نے فرمایا اِنَّا سَنُغْنِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، نبی جی آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، نہ خوش نہ کروں گا۔ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، نہ خوش نہ کروں گا۔ اس وقت آقا نے ایک روایت میں کیا جملہ فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہے گا، اس وقت تک میں راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کتنی محبت ہے، کیسا تعلق ہے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے، کیا تعلق ہے۔ ہم اس تعلق کا کیا بدلہ دے رہے ہیں، ہم ذرا یہ سوچیں کیا بدلہ ہم نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا سلا دیا ہم نے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس محبت کا۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو دیکھیں، اپنی اولاد کی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے اڑوس پڑوس اپنے رشتہ داروں کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ایک ایک چھری لیے کھڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کرنے کے لیے، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کرنے کے لیے۔ اور پھر میں بھی کہوں نبی سے مجھے محبت ہے، آپ بھی کہیں مجھے نبی سے محبت ہے، مجھے نبی سے عشق ہے۔ یہ کیسی محبت، کیسا عشق، کیسی فدائیت ہے، کیسی محبت ہے ہماری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ایک ایک کر کے نکال کے باہر میں نے کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے طریقوں کو میں نے اپنا لیا۔ جو نبی کے دشمن، نبی کے دین کے دشمن، جو صحابہ کے دشمن، جو ہمارے قرآن کے دشمن، ان کے طریقوں کو اپنا کر کے ہم سینہ چوڑا کریں کہ نہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں۔ یاد رکھنا جو نبی کے دشمنوں کو طریقہ اپناتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچاتا ہے، آپ کو زخم پہنچاتا ہے، آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر میں تکلیف پہنچاتا ہے جو دشمنوں کے طریقے کو اپنا کر کے خوش ہو رہا ہے۔ ہم سوچیں ذرا، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر شریف میں آرام فرما ہے اور آپ حیات ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو سب کچھ دیا جا رہا ہے، جس کی ضرورت ہے وہ سب مل رہا ہے، لیکن ہماری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، دکھ پہنچے، دکھ پہنچے۔ میں اس بات کو کہنے میں ہچکچاتا تھا پہلے، لیکن جب میں نے پڑھا شیخ الہند کے ترجمے میں، جب میں نے پڑھا مولانا شفیع عثمانی نے اس کے اوپر حاشیہ لگایا ہے، اس میں لکھا جیسے اللہ کے سامنے، اللہ کی جناب میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے ہر ہفتے، ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال کی پیشی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے سامنے جب میرا عمل، آپ کو کہوں گا شاید آپ کو برا لگے، میرا عمل پیش کیا جاتا ہو اللہ کے نبی کے سامنے، یہ آپ کا امتی ہے اور اس نے اس ہفتے میں آپ کی 100 سنتوں کا خون کیا ہے، آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی جب آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہوگا یہ آپ کا فلاں امتی ہے، اس امتی نے جب شادی کی تھی تو آپ کے طریقے کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا اور آپ کی سنت، ایک ایک سنت کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرے گی، کیا گزرے گی؟
میں ان کے لیے مانگتے مانگتے روتے روتے قبر میں آ گیا، لیکن انہوں نے بھی میرے طریقے کو زندگیوں سے نکال کے باہر کر دیا۔ سوچو ذرا میرے بھائیوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، غور کرو ہم کس پر ظلم کر رہے ہیں، کس پر ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے، یہود و نصارہ نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی آپ کی زندگی میں، لیکن یہ مسلمان آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے قبر میں جانے کے بعد۔ ہم اور آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں اللہ کے نبی کو قبر میں، آپ تشریف فرمائے ہیں قبر میں، ہمارے اعمال آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچا۔ کتنے ایسے لوگوں نے دیکھا ہے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک بار میں نے بھی دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہو رہا اور آپ زخمی ہو رہے، میں رو رہا تڑپ رہا کہ اللہ کے نبی کو ہو کیا گیا۔ پوچھا تو کہا میری امت مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے، میری امت مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک محدث درس دیتے تھے، انہوں نے خواب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب میں مدینہ سے چلا جاؤں گا، لوگ مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتے، مدینے کے لوگ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائے، یعنی سنتوں کے خلاف زندگی جب گزرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور ہم ہیں کہ مست ہیں مگن ہیں اپنے حال میں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، سنت ہے اس کو چھوڑ دو، سنت ہے اس پہ عمل نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ذرا سوچ پوچھو اس ذات سے جا کر جس نے ان سنتوں کو اپنے جسم کو لہو لہان کر کے زندہ کیا ہے۔ ہمیں یاد نہیں آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دن کہ چاروں طرف سے آپ پر پتھر پڑ رہے تھے، آپ لہو لہان ہو گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، آپ چلنے کے قابل نہیں رہے، بیٹھ گئے طائف میں، اواشوں نے بغل میں ہاتھ ڈالے، آپ کو اٹھایا، دھکا دیا کہ چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلتے ہیں، پھر پیچھے سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، ایک دو پتھر نہیں پڑے، 6 کلومیٹر دور تک نبی پہ پتھر پڑے ہیں، 6 کلومیٹر دور تک پتھر پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی کہ 40 جنتی آدمیوں کی طاقت نبی کو ہوتی ہے، 40 جنتی آدمیوں کی، یہ 40 جنتی لوگوں کی طاقت نبی کے اندر ہوتی ہے، اور ایک جنتی کو دنیا کے 100 آدمی کو برابر طاقت ہوتی ہے، تو نبی کے اندر گویا 4000 آدمیوں کو برابر طاقت ہے، لیکن طائف کے میدان میں وہ حشر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ سے چلا نہیں جاتا، یہاں تک کہ جب وہ آواز لوٹے ہیں تو آپ کی زبان پر کیا الفاظ تھے، وہ دل کے ٹکڑے اور کتنے تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی عدو یتجاہمنی ام الی قریب ملکتہ عمری ان لم تکن علی خاص ساخطا فلا ابالی غیر ان آفیتک ہی اوصونی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ چند الفاظ نکل گئے ہیں کہ اللہ تجھی سے شکوہ کرتا ہوں، تجھی سے گلہ کرتا ہوں اپنی بے بسی اور بے کسی اور اپنی لاچاری کا، مجھے تو نے کن کے حوالے کر دیا، ان ظالموں کے جو شروع ہوتے ہیں، منہ چڑھاتے ہیں، لیکن پھر آپ نے کیا فرمایا، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ سوچو ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر ہمیں کبھی نہیں یاد آتے، کبھی تو ہاتھ اٹھایا کریں، ان پتھروں کا واسطہ دیا کریں، اللہ وہ پتھر جو نبی کے جسم پر پڑے ہیں میں ان کا واسطہ دیتا ہوں۔ ہمیں یاد نہیں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، ہمیں یاد نہیں آتا اس لاک ڈاؤن میں 1 گھر 10-20 گھر ایسے ہوئے ہوں گے جہاں چولہا نہ جلا ہو، غریبوں کے گھر میں امیروں نے پھر بھی پہنچا دیا۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اس کا تو بڑا برا حال ہے، اس کے گھر میں کیا ہے، کھانے کو نہیں ہے۔ میں کہوں گا فاقے ہو جانا کسی گھر میں کوئی بری بات نہیں ہے،
پیوند لگ جانا کپڑے میں کوئی بری بات نہیں ہے، فاقے سے مر جانا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں بڑی بات یہ ہے کہ نبی کی سنتیں اس گھر سے نکل جائیں، بڑی بات یہ ہے اللہ کے فرائض چھوٹ جائیں، بڑی بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں سے نکل جائے، یہ بڑی بات ہے۔ فاقے کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ ہوا ہے، آپ علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں، جب دنیا سے جا رہے ہیں اس وقت بھی آپ پر جو چادر پڑی ہوئی ہے اس پر پیوند لگا ہوا ہے، کوئی بڑی بات نہیں پیوند لگا ہوا پہن لینا۔ میرے عمر میں پیوند لگا ہوا کپڑا پہن کر اس منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا ہے کہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے اور جمعے کو خطبہ دے رہے تھے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے پیوند لگا پہن لے، پھٹا اونچا پہن لے، روکھا سوکھا کھا لے، فاقے ہو جائیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات ہے خدا کا حکم ٹوٹ جانا، بڑی بات ہے نبی کی سنت کا چھوٹ جانا، بڑی بات ہے غیروں کے طریقے کو اپنا لینا، بڑی بات ہے دشمنوں کے طریقے کو اپنا کر کے خوش ہونا، یہ بڑی بات ہے۔ ہم سوچے ذرا کیا کر رہے ہیں، کیا زیادتی، کیا ظلم اور کیا بے وفائیاں ہم کر رہے ہیں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس لیے میرے بھائیوں، کہنا برائے کہنا نہیں، اللہ کے لیے آج سے عزم کرو کہ مجھے سنت پہ چلنا ہے، طے کرو مجھے کچھ بھی ہو جائے، زمانہ ناراض ہوتا ہو جائے، بیوی ناراض ہوتی ہو یا اولاد ناراض ہوتی ہو یا ماں باپ اولاد سے ناراض ہوتے ہوں یا کوئی بھی ناراض ہو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میرا دل، میرا ضمیر اندر سے کہے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، میرا نبی مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، زمانہ سارا ناراض ہو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ ہے تو اپنے نبی کی پرواہ ہے، مجھے پرواہ ہے تو اپنے اللہ کی پرواہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی اگر ناراض ہوا تو میری دنیا بھی برباد، میری آخرت بھی تباہ، سب کچھ تباہ ہو جائے۔ یہ ہمارے دل کا جذبہ ہو، یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہونا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش ہمیں کرنا چاہیے۔ اس لیے طے کرو کہ ہمیں ہر ایک عمل میں سنت پر چلنا ہے انشاءاللہ۔ زور سے بولو انشاءاللہ۔ میں آپ سے طے کرانے آیا ہوں، صرف سنانے کے لیے نہیں کہ میں بیان کروں آپ کو بڑا شاندار بیان، بڑا نقشے دار بیان، بڑا جوشیلا بیان، اور اس کے بعد آپ مسجد سے نکلو، ہاتھ جھاڑو، پلہ جھاڑ کے چلے جاؤ کہ ہاں 2 مہینے بعد پھر بلائیں گے، پھر سنیں گے اور اس کے بعد چھٹی ہو جائے۔ بہت بیان سنے آپ نے، بہت بیان سنے ہیں، صرف بیان کے لیے نہیں، آپ یہاں سے نیت کر کے جاؤ کہ ہمیں زندگی کو بدلنا ہے۔ دشمن سر پہ سوار ہو چکا ہے، کٹھاری اس کے ہاتھ میں ہے ہماری گردنوں کو توڑنے کے لیے، تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں ہماری گردنوں کو کاٹنے کے لیے۔ دشمن ساری پلاننگ کر چکا ہے، ساری تیاری ہو چکی ہے ہمارے دین پر شبہوں مارنے کے لیے، ہمارے اسلام کو اجاڑنے کے لیے، ہمارے قرآن کو ویران کرنے کے لیے، ہمارے جوانوں کو تباہ کرنے کے لیے دشمنوں کی پلاننگ ہو چکی ہے، لیکن ہم خواب خرگوش میں سوئے ہوئے، ہم اپنی خرمستیوں میں مست ہیں، عیاشیوں میں پڑے ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی پوری رات امت کے لیے روتے ہوں، کبھی میرا آنسو بھی ایک نکلا امت کے لیے، میں نے کبھی رویا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو اور امت کے لیے میرے آنسو نکلے ہوں، اللہ امت کا کیا ہو رہا ہے؟ پورا کا پورا عالم اسلام اس وقت سسکیاں لے رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمان اس وقت کیا ہے؟ بے قابو ہو چکے ہیں، کوئی ان کا براہ راست سربراہ دکھائی نہیں دے رہا، قائد دکھائی نہیں دے رہا، کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی حکمت عملی نہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کرے چند دلجرے کھڑے ہو جائیں۔ کون کھڑے ہو جائیں؟ دلجرے کھڑے ہو جائیں جن کے دل کے اندر اسلام کا درد ہو، جن کے دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درد ہو، جو نبی کی محبت اور آپ کے عشق میں بالکل مست ہو چکے ہوں، ایسے لوگوں کی، ایسے سرپرستوں کی ضرورت ہے تاکہ امت کا بیڑا پار ہو جائے، امت کی نیا کو پار کرا کے لے جائیں۔ ہو کوئی صلاح الدین ایوبی جیسے جذبے رکھنے والا، صلاح الدین ایوبی وہ مرد جواب تھا کہ جب باطل کی صفیں لگی ہوتی تھی اور ادھر مسلمانوں کی صفیں لگی ہوتی تھی تو
تو مسلمانوں کی صفوں میں چلتا تھا اور اس کی زبان پر ایک قول ہوتا تھا، یا الاسلام یا الاسلام، ہائے اسلام ہائے اسلام ہائے اسلام۔ اسلام کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، ہائے اسلام تیرا کوئی چاہنے والا نہ رہا، ہائے اسلام تیرا کوئی چاہنے والا نہ رہا۔ آج وہی حال ہے، کہنے کو مسلمان ہیں لیکن حقیقت سے اسلام نکلا ہوا ہے زندگی میں۔ کوئی ہو راتوں کو آہیں بھرنے والا، صلاح الدین ایوبی کو جب معلوم ہوا بحری بیڑا آ رہا ہے مسلمانوں کی فوج کو تباہ کرنے کے لیے اور چل چکا ہے عیسائیوں کا بحری بیڑا، تو صلاح الدین ایوبی گیا بیت المقدس میں، پوری رات رو رو کے اس نے گزاری، پوری رات اللہ سے رو رہا ہے، اللہ میں کمزور، میرے پاس مسلمانوں کی تعداد کم، قوت کم، اسلحہ کم، دشمن اپنی پوری طاقت کو جھونک رہا ہے، اسلحے ان کے پاس زیادہ، طاقت ان کے پاس زیادہ، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی پوری رات روتا رہا، صبح ہوئی، فجر کے بعد مسجد سے نکلا، دیکھا ایک اللہ والے گزر رہے ہیں، سلام کیا اور کہا حضرات دعا کر دیجئے، اس وقت دشمن امت پر حملہ کرنے کو تیار ہے، بحری بیڑا ان کا آ رہا ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ وہ بھی کوئی پہنچی ہوئی شخصیت تھے، انہوں نے یوں سر اٹھایا، صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں کو دیکھا اور کہا، فرمایا تیرے رات کے رونے نے دشمن کے بحری بیڑے کو غرق کر دیا، تیرے رات کے رونے نے دشمن کے بحری بیڑے کو غرق کر دیا ہے۔ ایک دن کے بعد خبر ملی پورا بحری بیڑا سمندر میں غرق ہو گیا۔ اللہ کرے کچھ ایسے درد والے ہوں جن کے سینے میں درد ہو، جن کے دل میں درد ہو، جو راتوں کو اللہ کے سامنے ماہی بے آب کی طرح تڑپتے ہوں، مچلتے ہوں، اللہ کے سامنے روتے ہوں۔ آج رات میں مجھے معاف کرنا، جاگنے والے تو ہیں لیکن نیند کی فلمیں دیکھ کر کے، آج رات میں جاگنے والے تو ہیں موبائل کو دیکھ کر کے 2-2 3-3 بجے تک اپنی عاقبت کو، اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو خراب کرنے والے ہیں۔ جاگنے والے ہیں، جاگتے ہیں، عیاشیوں میں جاگتے ہیں، شرابوں میں جاگتے ہیں، جاگتے ہیں چوپڑوں میں بیٹھ کر کے غیبتوں کے ساتھ جاگتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے جو جاگنے والے ہوں، جن کے آنسو اللہ کے لیے بہ رہے ہوں، امت کے لیے نکل رہے ہوں، نبی کی محبت میں جو تڑپتے ہوں، مچلتے ہوں، نبی کے لیے جن کی آہیں نکلتی ہوں، ایسے جاگنے والے شاید باہر کوئی ملے، شاید باہر کوئی ملے۔ اگر ایسے جاگنے والے ہوتے، ایسے رونے والے ہوتے، امت کا یہ حشر نہ ہوتا جو آج دکھائی دے رہا ہے۔ رونے والے اگر ہوتے، امت کا یہ حال نہ ہوتا جو امت کا حال آج ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی سوچو۔ بہت ہو گئی غفلت، بہت ہو گئی غفلت، بہت ہو گئی عیاشیاں، بہت ہو گئی خرمستیاں، بہت غفلت ہم نے اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ کی ہے، لیکن اب خدا را جاگ جاؤ، خدا کے لیے اٹھ جاؤ، خدا کے لیے کچھ نیت کر لو کہ اب مجھے اپنی زندگی کو تباہ نہیں کرنا، اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا۔ اب جس ذات نے، جس رب نے مجھے زندگی دی ہے، اس رب کے لیے اپنی زندگی کو لگانا ہے، اس رب کے لیے اپنے آپ کو کھپانا ہے۔ یہ نیت کرو، یہ نیت کرو تاکہ ہماری زندگی کسی کام آ سکے، ہماری زندگی کسی کام آ سکے۔ صحابہ کی زندگیاں تھیں، وہ کیا کہتے تھے جب شہید ہوتے تھے تو زبانوں پر کیا ہوتا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جب کامیاب ہو گیا۔ وہ دعا کر رہے ہیں میدان بدر میں، میدان احد میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں اے اللہ ایسا دشمن میرے اوپر حملہ کرے، ایسا دشمن میرے اوپر حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں، وہ میرے اوپر حملہ کرے، پھر مجھے وہ شہید کر دے، میری ناک کاٹے، کان کاٹے، زبان کاٹے، ہار بنائے اس کا، سب کچھ کاٹ لے، پھر قیامت کے دن میں حاضر ہوں اور تم مجھ سے پوچھے یہ سب کیوں ہوا، یہ سب کیوں ہوا، تو میں کہوں اے اللہ تیری محبت میں ہوا، تیری محبت میں ہوا۔ زبان نہ ہو تو سر کے اشارے سے کہوں مولا تیرے عشق میں ہوا، تیرے نبی کی محبت میں ہوا۔ یہ ان کے جذبے، یہ ان کے جذبے۔ ہمارے جذبے کیا ہیں؟ ہمارے جوانوں کے جذبے کیا ہیں؟ ہمارے جوان کا جذبہ بنتا ہے کہ نہیں مجھے تو ایک خوبصورت سی چھوکری مل جائے،
خوبصورت سی لڑکی مل جائے اور شاندار مجھے کاروبار مل جائے، ایک اعلیٰ قسم کی بلڈنگ مل جائے، فرانٹے مارتی ہوئی گاڑی مل جائے، میرے ارمان پورے، میرے جذبات پورے، میری تمنائیں پوری ہو گئی. یہ تمنائیں خاک میں ملنے والی ہیں، یاد رکھنا. یہ جذبات خاک میں ملنے والے ہیں، یاد رکھنا. جذبات بناؤ صحابہ والے، جذبات بناؤ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہے، ویسے جذبات بناؤ جو صحابہ کے جذبات تھے. وہ کہاں کرتے تھے؟ وہ کہاں کرتے تھے کہ ہمارا جینا بھی اللہ کے دین کے لیے ہے اور ہمارا مرنا بھی اللہ کے دین کے لیے ہے. یہ ہمارا اندر سے جذبہ ہونا چاہیے، یہ اندر سے جذبہ ہو. کوئی تو ہو، اللہ کرے کوئی تو ہو حضرت ابوبکر کی صدا لگانے والا، حضرت ابوبکر کا نعرہ لگانے والا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرہ لگایا تھا جب زکات دینے والوں نے منع کر دیا ہم نبی کو زکات دے دیتے، اب زکات نہیں دیں گے. یہاں سے مرتدین کھڑے ہو گئے، ہم نہیں مانتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک فتنہ کھڑا ہوا، پوری اسلامی سلطنت، پوری اسلامی ریاست میں فتنہ کھڑا ہوا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا جو زکات دینے کو منع کرتا ہے میں اس سے بھی قتال کروں گا. حضرت ابوبکر، حضرت عمر آ گئے، دوسرے صحابہ آ گئے. ایک فریضے کو اگر کوئی ادا نہیں کر رہا آپ اسے کیسے کافر قرار دیں گے، کیسے قتال کریں گے؟ اللہ اکبر. حضرت عمر نے کیا، حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا؟ اینقص الدین وانا حی، اینقص الدین وانا حی. میرے جیتے جی دین میں کمی آ جائے یہ نہیں ہو سکتا. اینقص الدین وانا حی. اللہ کرے یہ نعرہ ہماری زبانوں پر بھی ہو، یہ بول ہماری زبانوں پر بھی ہو. اینقص الدین وانا حی، میں زندہ رہوں اللہ کا دین میرا مددگار ہو جائے، میں زندہ رہوں نبی کی سنتیں کچلی جا رہی ہوں، میں زندہ رہوں نبی کی سنتوں کو اجاڑا جا رہا ہو، میں زندہ رہوں نبی کا دین گھروں سے، کاروبار سے، معاملات سے، معاشرت سے اور ایک ایک فرد کی زندگی سے نکلتا جا رہا ہو، پھر میری زندگی کس کام کی، میری زندگی کس کام کی؟ تو اس لیے ہم بھی یہ نعرہ لگائیں کہ میرے جیتے جی اللہ کا دین میرا مددگار نہیں ہوگا. یا تو میں رہوں گا یا اللہ کا دین رہے گا. جب تک میں ہوں اللہ کے دین میں کمی نہیں آنے دوں گا. میں نے کہہ رہا آپ ساری دنیا کی کوشش کرو، میں آپ سے صرف اتنا کہتا اپنے گھر کی کوشش کرو. آپ اپنے گھر کی کوشش کرو، اپنے گھر میں 100% دین لے آؤ. اپنے گھر میں آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی بہویں اور آپ کے بیٹے سارے کے سارے 100% دیندار ہوں، سنت پر عمل کرنے والے ہوں. میرے بھائیوں آپ اپنے طور پر محنت کرو گے، آپ کے اثرات آپ کے پڑوس میں پڑیں گے، آپ کے رشتہ داروں میں پڑیں گے. تو اپنے طور پر آپ طے کرو کہ ہمیں 100% دیندار بننا ہے، 100% جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. طے کرتے ہو انشاءاللہ؟ کون کون طے کرتا؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. اللہ آپ کے جذبات کی قدر فرمائے، قبول فرما لے، اور آپ نے جو نیتیں کی ہیں اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، پائے تکمیل تک پہنچائے. تو آپ اپنے گھروں میں ماحول بنانے کی کوشش کرو. اس کے لیے آپ تعلیم بھی کرو، سنتوں کا مذاکرہ بھی کرو، فضائل کی تعلیم بھی کرو، اور اسی طریقے سے گھر کے اندر دینی ماحول بنانے کی کوشش کرو. سنتیں آپ کو پتہ ہوگی تب آپ سنتوں پہ چلو گے، آپ کے گھر والے چلیں گے. لیکن آج 100 میں سے 90 مسلمان وہ ہیں جنہیں سنتوں کا پتہ نہیں. جب پتہ نہیں تو عمل کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنتوں کی کتابیں آپ کو مارکیٹ میں ملیں گی، ان کو لے کے آؤ. اسوہ رسول اکرم ہے اسے آپ لے آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اسے آپ لے کر کے آؤ، اور پھر ان کو گھر کے اندر پڑھو. ایک ایک موضوع کی سنتیں روزانہ آپ پڑھو، ایک چیپٹر کی. اگلے دن آپ پوچھو ان سنتوں پر عمل کس نے کیا. آج کھانے کی سنتیں، کل پینے کی سنتیں، پرسوں سجدے کی سنتیں، پھر لباس کی سنتیں، پھر غسل کی سنتیں، پھر وضو کی سنتیں، پھر بازار کی سنتیں، پھر بیوی بچوں کی سنتیں، دوست احباب سے ملاقات کی سنتیں، کاروبار کی سنتیں، مسجد جانے کی سنتیں. تمام زندگی کے جتنے شعبے ہیں تمام شعبوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں، تمام شعبوں موجود ہیں. لیکن جب ہمیں معلوم ہی نہیں تو عمل کریں تو کیسے؟ اللہ کرے ہم سنتوں کو معلوم کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں. ہمارا بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا، بیڑا ہمارا پار ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو محبت ہمیں اور آپ کو دی ہے اللہ کرے اس کا کچھ حصہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت دینے والے ہیں، کچھ محبت دینے والے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں جو امام صاحب ہیں انہوں نے ایک بار خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھے، یہ گھٹنے آپ کے سینے سے لگے ہوئے، سینے سے لگے ہوئے ہیں، اور آپ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو ایک موقع اور دے، اے اللہ میری امت کو ایک موقع اور دے، یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو ایک موقع اور دے دے۔ اللہ کے نبی جو قبر میں ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، قبر میں دعا کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ یہاں اس دھرتی پر رہتے ہوئے نبی کی سنتوں کو عمل کریں، نبی کے دین کو اپنی زندگیوں سے نکال لیں۔ اللہ کے لیے کچھ تو سوچو، اللہ کے لیے کچھ تو غور کرو، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ظلم کر رہے ہیں، کیسی زیادتی ہماری طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سچی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیاں 100% دین کے مطابق ہو جائیں۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ آخری حج پہ جب گئے ہیں تو لوٹ کر آئے، فرمایا میں روضہ اقدس کے سامنے گیا تو میرا وجدان یہ کہتا تھا، فرما رہے تھے میں کوئی ولی نہیں ہوں، لیکن میرے دل میں یہ بات آئی اللہ کے نبی کی طرف سے کہ اس وقت اللہ کے نبی امت سے ناراض ہیں، اس وقت اللہ کے نبی امت سے ناراض ہیں۔ حضرت مولانا کا انتقال ہوئے 1996 میں انتقال ہوا، تو انتقال کو 25 سال ہو چکے، اور اس سے پہلے کتنی بات ہوگی، 15-20 سال پہلے کی بات ہوگی، یعنی 40 سال پہلے کی بات ہے جب فرمانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ رہا ہے امت سے کیا ہیں، ناراض ہیں۔ اور یقیناً جو نبی دین کو لایا ہو امت میں زندہ کرنے کے لیے، اسی نبی کی امت زندگیوں سے دین کو نوچ کر کے پھینک دے تو آپ کو کتنا غم ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنا دکھ ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اپنی زندگیوں میں دین لاؤ، اور خاص طور سے ایک بات میں آپ سے عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں گا کہ اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھو، اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھو، بے پردہ مت کرو۔ پڑھانے کو منع نہیں کرتا، لیکن بے حیا بنا کے اللہ کے لیے ان کو نہ پڑھا، آپ خود ان کو سجا کر کے بے حیا بنا کر اسکولوں میں بھیج دو، ننگے سر جا رہی ہیں، ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں، یہ کس کی بچی ہے، کس کی بچی ہے؟ مسلمان مسلمان کی بچی ہے۔ یہ کس کی امت میں ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ کہ فاطمہ اس کا نام ہے۔ اللہ کے لیے نام پر تو دھبا نہ لگا، اس کا نام کیا ہے؟ یہ عائشہ نام کی ہے۔ عائشہ کتنی حیا والی تھی، فاطمہ کتنی حیا والی تھی، خدیجہ کتنی حیا والی تھی۔ ہم نے ان کے ناموں پہ دھبا لگا دیا، پٹا لگا دیا، نام اتنے خوبصورت رکھے اور کام اتنے گھنونے ہم نے کیے۔ تو اس لیے اپنے گھر کی بچیوں کو اور عورتوں کو باحیا بناؤ، خدا کے لیے بے حیا نہ بناؤ، بے غیرت نہ بناؤ، انہیں بے شرم نہ بناؤ، ان کو حیا کا درس دو، حیا کا سبق ان کو دو، تاکہ ان کی زندگیوں میں نبی والی حیا آ سکے، نبی والی حیا ان کی زندگیوں میں داخل ہو سکے۔ ایک مرتبہ مستورات کی جماعت آئی، جرمن سے آئی لکھنؤ میں۔ اب دعوت دی گئی پورے محلے میں، کالونی میں، تو وہ مستورات جمع ہوئی ایک بڑے مکان میں، 1000-1500 کے قریب مستورات تھی، اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کی، لکھپتیوں کی، کروڑپتیوں کی، پروفیسر کی، انجینئر کی، ڈاکٹر کی، فلاں کی، چینا کی بیویاں۔ اب وہ ساری کی ساری بٹ ٹھک کر کے، میک اپ کر کے، بھڑکیلے اور اسی طریقے سے شاندار کپڑے پہن کر بے نقاب ساری کی ساری بیٹھی۔ جرمن لڑکی نے بیان کیا، اور بیان کے بیچ میں اس نے کہا کہ ہمارے یہاں جب کتا پاگل ہو جاتا ہے تو وہ سڑا ہوا گوشت کھاتا ہے، اچھا گوشت نہیں کھاتا۔ جب گوشت سڑ جاتا ہے اس سڑے گوشت کو کھاتا ہے، اچھے گوشت کو نہیں کھاتا۔ اور پھر اس نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم جتنی عورتیں بیٹھی ہو، معاف کرنا، ایسا لگ رہا ہے تم بھی سب پاگل ہو گئی، تم سب کیا ہو گئی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو۔
جو تہذیب جو کلچر سڑ چکا تھا اس کو تم اپنا رہی ہو. کہا یہ جو کلچر تم لے کے آئی ہو، میک اپ کر کے بیٹھی ہو اور یہ فیشن لے کے آئی ہو، ہم اس کو تھوک چکے ہیں، تم اس کو چاٹ دو. کیا کہا اس نے؟ ہم اسے تھوک چکے ہیں، تم اسے چاٹ رہی. اس کلچر کو ہم نے تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، ہم نے تو اس کو اتار کے پھینک دیا ہے، اب تم اس کو اپنا رہی ہو. تو تم نے کیا کیا؟ تمہارا مزاج خراب ہو گیا، سڑ گیا ہے تمہارا دماغ. اس لیے سڑے ہوئے کلچر کو، سڑی ہوئی تہذیب کو اور سڑے ہوئے طریقے کو تم نے اپنانا پسند کیا. اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا والا، تہذیب والا، سلیقے والا طریقہ لے کر کے آئے تھے، اس کو تم نے بالا طاق رکھ دیا. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کرو انشاءاللہ. میں پھر کہوں گا، میں پڑھانے کو منع نہیں کرتا، آپ ناراض ہو جاؤ گے کہ ہماری بچیاں جاہل رہ جائیں گی. پڑھاؤ پردے کے ساتھ، پردے کے ساتھ. کس ظالم نے منع کیا ہے کہ آپ کی بچی گھر سے اور اسکول تک پردے کے ساتھ نہیں جا سکتی؟ کون اسکول والا منع کرے گا؟ بھائی اسکول کے اندر تو ہو سکتا ہے پردے کی پابندی ہو، لیکن گھر سے اسکول تک تو نہیں ہو سکتی. آپ گھر سے پردے کے ساتھ بھیجو، اسکول کے گیٹ تک پردے کے ساتھ جائے، نقاب کے ساتھ جائے. اگر اسکول والے اجازت دیتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں دیتے ہیں اب نقاب کو اتار کے اپنے بس میں رکھ لیں، بسے میں رکھ لیں. جب دروازے پہ آئے پھر نقاب پہنے، تاکہ بیچ میں جو لچے لفنگے اور گنڈے اور آواز قسم کے بدماش قسم کے لوگ ہیں، ان کی نظریں تو آپ کی باحیا بچی پہ نہ پڑے، ان کی نظروں سے تو آپ کی بچی محفوظ رہے. کوئی غیرت مند اس کو گوارا نہیں کر سکتا میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی پر کسی کی نظر پڑے. جو بے غیرت ہوگا، بے حیا ہوگا، وہ یہ چاہے گا کہ سب اس پہ نظر ڈالے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ باحیا بنائے. باحیا بنو گے نا انشاءاللہ، گھر میں حیا کا ماحول قائم کرو گے، اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب تھوڑی دیر مراقبہ کریں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی تاریکی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں، میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں، مزے زندگی کے لیے جا رہا ہوں. لگا کر کے سنت کو سینے سے اپنے، شفاعت کا سامنا کیے جا رہا ہوں. بھرم بے قراری کا کھلنے نہ پائے، میں زخموں کو اپنے سیے جا رہا ہوں. بلا لیں گے آقا مدینے میں ایک دن، بلا لیں گے آقا مدینے میں ایک دن، اسی آس پر میں جیے جا رہا ہوں.
جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کے، اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے اور سب کے دھتکارے ہوئے، آئے ہیں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت میں ہیں، حق پرستوں کی اگر کیٹوں نے دل جوئی نہیں، تان دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، تان دیں گے کافر کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، رحم کر نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا، رحم کر نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں تو نہ ہم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں تو نہ ہم کو بھول جا، اللہ لا الہ الا اللہ، دعا کرو۔ یا رب یا رب یا رب یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل وسلم على سيدنا كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون ومن إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أن تنصر الإسلام والمسلمين وأنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اے اللہ ہم ظاہر میں بندے حقیقت میں بہت گندے ہیں. اے اللہ ہمارے من کی گندگی دور فرما. اے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں, یہ زبان مانگنے کے قابل نہیں, یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں. اللہ رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ سر سے لے کر پیر تک گناہ ہی گناہ ہیں. اے کریم آقا ہم سے بڑا مجرم کوئی نہ ہوگا, ہم سے بڑا باغی نافرمان کوئی نہ ہوگا. اے اللہ گناہوں کی ریکارڈ توڑ دیے. اے اللہ گناہ کر کر کے ڈھیٹ ہو گئے. اے کریم آقا کوئی گناہ ہم سے نہیں چھوٹا. میرے اللہ اگر کوئی گناہ چھوٹا تو اس لیے کہ موقع نہیں ملا, اگر موقع ملتا تو شاید وہ بھی نہ چھوٹتا. میرے اللہ ہم مجرموں کو معاف فرما. ہم گنہگاروں کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے. اے اللہ تو معاف کرے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, معاف نہ کرے گا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. میرے اللہ برباد ہونے سے بچا لے, تباہ ہونے سے بچا لے. میرے اللہ کرم کا معاملہ فرما, رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے مانگ رہے ہیں. اے اللہ تیرے گھر میں آیا ہوا تو محروم نہیں ہو سکتا. اے اللہ ہم دنیا والے اپنے گھر میں کسی کو بلائیں, اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. اللہ کچھ نہ کچھ تو مہمان نوازی کرتے ہی ہیں, اپنی بساط پر کھلاتے پلاتے ہیں. اللہ تو ہے. اللہ تیرے نبی نے فرمایا جو مسجد میں آیا وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اللہ آج ہم مہمان ہیں, میزبان ہے. اللہ آج کی میزبانی میں ہماری مغفرت فرما. اللہ آج کی میزبانی میں اپنی رضا عطا فرما. آج کی میزبانی میں دونوں جہاں کی عافیتیں عطا فرما. اللہ آج کی میزبانی میں مولا کریم ہمیں 100% سنتوں بھری زندگی عطا فرما. اللہ آج کی میزبانی میں دونوں جہاں کی عزتوں سے مالا مال فرما, سرخ روئیوں سے مالا مال فرما. اللہ آج کی میزبانی میں ہمارے حق میں جنت کے فیصلے فرما. اللہ جہنم سے بچنے کے فیصلے فرما. میرے اللہ ہمارے ان بھائیوں نے
مسجد میں بیٹھ کر ارادے وعدے کیے ہیں 100% سنتوں پہ عمل کے، اپنے گھروں میں پردے کے، میرے مولا ان کو استقامت عطا فرما، اللہ ان کو ارادوں وعدوں میں پکا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ یہ سب تیری اور تیرے نبی کی محبت میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ دنیا میں کوئی غرض ان کو نہیں ہے، صرف تیری محبت کے لیے آئے۔ اے اللہ ہم اسی محبت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، اللہ سب کو معاف فرما، سب کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے اے اللہ معافی مانگتے ہیں، امت کو معاف کر دے۔ اے اللہ امت نے نہ تجھے پہچانا، نہ تیرے نبی کو پہچانا، نہ تیرے دین کو پہچانا، اللہ غفلت میں امت پڑ گئی، اللہ دنیا کی رنگریلیوں نے امت کو تباہ کر دیا۔ میرے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما، امت کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ امت کی بگڑی بنا دے، اے اللہ امت کے دین کو دوبارہ امت کو واپس فرما دے۔ اے اللہ امت میں اجتماعیت پیدا فرما، وحدت پیدا فرما۔ اے اللہ امت کو انتشار الفشار سے بچا لے۔ اے اللہ تیرے نبی کی پیاری امت ہے، اے اللہ نبی نے جاتے وقت امت کو تیرے حوالے کیا تھا، اے اللہ تو نے ہمیں ظالموں کے حوالے کر دیا، اے اللہ جن کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میرے اللہ رحم فرما۔ اے اللہ جو ہمیں مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم تو ان کے حق میں ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے نبی نے طائف کے میدان میں پتھر کھا کے دعائیں دی تھی، اے اللہ ہم بھی دعائیں دیتے ہیں، گرچہ انہوں نے ظلم کیا، اے اللہ انہیں ان کی نسلوں کو ہدایت دے دے، انہیں ان کی نسلوں کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ جو کفر کے سرغنہ ہیں، اے اللہ کفر کے جو علمبردار ہیں، اے اللہ تو ان کو ہی ہدایت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ تو نے ہی تو اکرمہ کو ہدایت دی تھی، اے اللہ وحشی کو تو نے ہی ہدایت دی تھی، اے اللہ ہندا جیسی عورت کو تو نے ہی ہدایت دی تھی، اے اللہ آج کے وحشیوں کو بھی ہدایت دے دے، اے اللہ آج کی ہندا جیسی صفات رکھنے والی عورتوں کو بھی ہدایت دے دے۔ میرے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ دل تو تیری دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، اے اللہ سب کے دلوں کو ہدایت کے لیے پھیر دے۔ اے اللہ جو کفر کے لیے محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ایمان کے لیے محنت کرنے والا بنا۔ اے اللہ حضرت عمر پہلے کفر میں سب تھے، اے اللہ ان کو تو نے اس ایمان عطا کیا، اے اللہ اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی، اے اللہ کتنا اسلام کو انہوں نے آگے بڑھایا، اے اللہ آج کے کافروں کو بھی تو ایمان دے دے اور ایمان کو اسلام کو بڑھانے والا بنا دے۔ اور اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اے اللہ اصل سے بدنصیبی دکھا کے آئے ہیں، اے اللہ تو ایسوں سے اپنی دھرتی کو پاک فرما، اے اللہ ان کے وجود ان کے ناپاک وجود سے اے اللہ پاک فرما دے، اے اللہ انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے، اے اللہ عبرتناک عذابوں میں سزاؤں میں بلاؤں میں مبتلا فرما، اے اللہ ساری دنیا تماشا دیکھے ایسے عذاب میں ان کو مبتلا کر دے، اے اللہ اسی پکڑ ان کے اوپر نازل فرما دے۔ میرے اللہ ان ظالموں نے اہل ایمان کا جینا دوبھر کر دیا ہے، اے اللہ جینا دوبھر کر دیا، چاروں طرف سے ظلم زیادتی حرام کی پھیلا دی، اے اللہ نفرتوں کے بیج بو دیے، اے اللہ نفرتوں کے باغ لگا دیے، اے اللہ اے کریم آقا باطل کی اسکیموں کو فیل فرما، اے اللہ ان میں آپس میں نفرتیں ڈال دے، اے اللہ ان کو آپس میں بھیڑا دے، اے اللہ ان میں آپس میں توڑ پیدا فرما، ان کی پلاننگ انہی پر الٹ فرما، ان کی تدبیریں انہی پہ الٹ فرما، ان کی اسکیموں کو فیل فرما، اے اللہ ان کے اتحاد کو بارہ بارہ فرما، ان کی اجتماعیت کو ختم فرما، اے اللہ آپس میں ان میں نفرتیں پیدا فرما، اہل ایمان میں اجتماعیت پیدا فرما، محبتیں پیدا فرما، اے اللہ ایمان والوں کو اے اللہ ایمان کی قدر پہچاننے کی توفیق دے دے، اے اللہ اپنے نبی کے مقام کو پہچاننے کی توفیق دے دے، اے اللہ اہل ایمان کو ایمان کی حقیقت سمجھا دے، میرے اللہ مسلمانوں کی ذلت کو عزت سے بدل دے، مستی کو بلندی سے بدل دے، بدحالی خوشحالی سے بدل دے، اللہ بدنامی نیکونامی سے بدل دے، اللہ بے دینی دین سے بدل دے، اے اللہ فقر غنا سے بدل دے، میرے کریم آقا
ہم کو محروم نہ فرما، اے اللہ ان کو کار بندوں میں شامل فرما، اپنے دوستوں میں شامل فرما، اے اللہ اتنا بوجھ نہ ڈال جو ہم سے برداشت نہ ہو سکے، اے اللہ چاروں طرف سے دشمن حملہ آور ہیں، اے اللہ اپنے بھی ستا رہے پرائے بھی ستا رہے ہیں، اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ایمان بھی کمزور، اعمال بھی کمزور، اے اللہ جسم بھی کمزور ہے، اے اللہ تو آزمائے گا، قدم ڈگمگا جائیں گے، بچھڑ جائیں گے، اے اللہ ہمارے پر اتنا بوجھ نہ ڈال، میرے اللہ رحم فرما، کرم فرما، کرم فرما، اے اللہ ہمیں بے سہارا نہ فرما، اے اللہ تو ہمارا سہارا بن جا، میرے اللہ تو ہی مظلوموں کا فریاد رس ہے، اے اللہ تو ہی کمزوروں کا رب ہے، اے اللہ تو ہی بے سہاروں کا سہارا ہے، بے کسوں کی دستگیری کرنے والا تو ہی ہے، اے اللہ ہماری کمزوری کو طاقت میں بدل دے، اے اللہ ہمارے انتشار کو اتحاد میں بدل دے، اے اللہ ہماری بے دینی کو دین سے بدل دے، اے اللہ اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرما، اے اللہ اعمال سے ہونے کا یقین عطا فرما، 100% سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما، بدعات سے خرافات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نبی راتوں کو ہمارے لیے روئے ہیں، جڑتے ہیں، ہمارے نبی میں آنکھیں بھری ہیں، اے اللہ ہمیں بھی امت کے لیے رونے والا بنا، امت کے لیے تڑپنے والا بنا، اپنے گناہوں کے لیے رونے والا بنا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم نے تجھے ہی رب مانا اور ہم تجھے رب مان کے خوش ہیں میرے اللہ، میرے کریم آقا، اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرما، اے اللہ اپنا عشق عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی ذات سے ذاتی تعلق نصیب فرما، اپنا قرب خاص عطا فرما، اپنی یاد کی دھن عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں دیکھ کے تو یاد آتا ہے، اے اللہ ہمیں ہدایت کی چابی بنا دے، گمراہی کا تالا بنا دے، گمراہی کا تالا بنا دے، اللہ ہمارے گھروں میں حیا اور پاک دامنی کا ماحول قائم فرما، اللہ سنتوں کا ماحول قائم فرما، تعلیم دین کا ماحول قائم فرما، اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ظالموں نے بے حیائی کے دروازے چوکٹ کھول دیے، بے حیائی کے راستے ہموار کر دیے، اے اللہ ہمارے اندر نبی والی حیا پیدا فرما، فاطمہ والی حیا پیدا فرما، اللہ عائشہ والی حیا پیدا فرما دے، اے کریم آقا ہمارے جوانوں میں عثمان غنی جیسی حیا پیدا فرما، اے اللہ اے کریم آقا ہمارے جوانوں کو علی جیسا علم عطا فرما، ہمارے جوانوں کو عمر جیسی بہادری عطا فرما، صلاح الدین ایوبی جیسے جذبات عطا فرما، اے اللہ امت کو پھر کسی صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، اے اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، مولا پیدا فرما دے، اے اللہ پھر کسی مجدد الفسانی کی امت کو ضرورت ہے، اے اللہ پھر دوبارہ مجدد الفسانی پیدا فرما، اے اللہ کوئی مولانا الیاس جیسا رونے والا دوبارہ ہمیں دے دے، ہمیں دوبارہ رونے والا دے دے، جو امت کی نیا کو پار لگا دے، امت کی نیا کو پار لگا دے، میرے اللہ امت کے حال سے رحم فرما، امت کے حال سے رحم فرما، اے اللہ ہم کس سے اپنا رونا روئے گا، کس سے شکوہ کرے گا، اے اللہ جس کو ہم دعائی دے گا تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے، اے اللہ امت کے رونے والے تو نے اٹھا لیے، تیرا نبی امت کے لیے رویا کرتا تھا، اے اللہ تو نے بلا لیا، اے اللہ آج نبی اگر ہوتے اور امت کس حال کو دیکھتے نبی کی تو چیخیں نکل جاتی، نبی کی چیخیں نکل جاتی، اے اللہ ہمارا حال ہمارے نبی کو بچا دے، ہمارا حال ہمارے نبی کو بچا دے، اے اللہ جیسے اس دیہاتی کے لیے نبی نے دعا کی تھی اور اس کے گناہ معاف کر دیے تھے، اے اللہ ہمارا حال بھی ہمارے نبی کو پہنچا، ہمارے نبی ہمارے لیے دعا کر دے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمیں ظالموں سے نجات مل جائے گا، اے اللہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، اے کریم آقا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے کریم
آقا بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، اے اللہ اس کو دین میں تبدیل فرما، بے حیائی کی آگ لگی ہوئی ہے، اے اللہ حیا کی چادر دوبارہ ڈال دے۔ اے کریم آقا نبی کے سامنے قبیلہ طے کی ایک عورت ننگے سر آئی تھی، نبی نے اپنی کملی اس کے سر پہ ڈالی تھی، اے اللہ آج پوری امت اقوام عالم کے سامنے ننگی سر کھڑی ہے، اے اللہ تو اپنی رحمت کی چادر ڈال دے، اپنی رحمت کی چادر ڈال دے اور امت کی نیا کو پار لگا دے، پار لگا دے۔ اے ہمارے آقا اخلاص عطا فرما، نبی والے اخلاق عطا فرما، صحابہ والی صفات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پاس اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے، ہمیں تو بس تیرا سہارا، تیرے نبی کی شفاعت کا سہارا ہے، اور کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ان کی شفاعت کا بھرپور حصہ عطا فرما، بھرپور حصہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نبی کو ہماری طرف سے بہتر اور اپنی طرف سے بہتر بدل عطا فرما، بدل عطا فرما۔ ہمارے نبی کی روح کو ہماری طرف سے خوش کرنا دے، ہمارے نبی کی روح کو خوش کرنا دے۔ اے اللہ، اے کریم آقا جتنی خیر کی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی پوری امت کو عطا فرما، یہ شرور فتن سے آپ نے پناہ چاہی، ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض ادا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بن بیاہ بچے بچیوں کے غیر سے انتظام فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں کشادہ عافیت والے مکان عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے، مشکل زدہ لوگوں کی مشکلیں حل فرما دے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہے، سب کی جائز مرادیں تمنائیں پوری فرما، تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ تو نے ظاہر بہت اچھا بنایا، ہمارا باطن بھی اچھا بنا دے، ہمارا ظاہر بے عیب بنایا، باطن بھی بے عیب بنا دے۔ اے اللہ ہم نے اپنی گندی عادت گناہوں کی نہیں چھوڑی، اے اللہ تو اپنی اچھی عادت معاف کرنے کی نہ چھوڑ، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں داڑیاں سفید کرنی پر دل کالے کی گناہوں کے عادی، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی داخل فرما، ایمان کی روشنی داخل فرما۔ اے میرے اللہ ایمان کی ہوائیں چلا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ میرے اللہ ہمارے دنیا سے بھائی ایمان سیکھنے کے لیے آئے ہمارے اس ملک میں، اے اللہ انہیں اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا گیا، میرے اللہ ان کا کیا قصور تھا؟ وہ جو ایمان سیکھنے آئے تھے، اے اللہ وہ دین سیکھنے آئے تھے، اے اللہ قصور تو ہمارا ہے، ہم نے ان کی ناقدری کی، قصور تو ہمارا ہے کہ ہم نے گناہ کیے، میرے اللہ ہماری ناقدری اور ہمارے گناہوں کی سزا اے اللہ ان کو ملی، میرے اللہ ان کا جیلوں میں جانا اے اللہ ہمارے ملک اور ان کے ملکوں میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جلد از جلد ان کو باعثت رہائی عطا فرما، باعثت رہائی عطا فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا دعوت کے کام کو دوبارہ پہلے سے بہتر عروج عطا فرما، عروج عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مراکز مکاتب کی حفاظت فرما، تمام دینی تنظیموں تحریکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ ہمارے مدرسوں کی رونق دوبارہ بحال فرما دے، بحال فرما دے، ہمارے مرکزوں کی رونق دوبارہ بحال فرما دے۔ اے اللہ دین کی آبیاری، دین کی سرسبزی شادابی ہمیں دکھا دے۔ اے اللہ ہم نے اب تک تیرے دین کو مٹتے دیکھا ہے، اے اللہ تیرے دین کو بنتے ہوئے ہماری آنکھیں دیکھنے کو ترس گئی، اے اللہ ہماری آنکھوں کو بھی وہ منظر دکھا، ہماری آنکھوں کو بھی وہ منظر دکھا۔ اے اللہ ہمیں یا پھر ہماری نسلوں کو حضرت مسیح کی فوج میں شامل فرما، مسیح موعود کی فوج میں شامل فرما، دجال کی فوج میں شامل ہونے سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی مکمل حفاظت فرما، دجالی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ
ایمان کی موت عطا فرما، جمعے کے دن موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، رمضان کے مہینے میں موت عطا فرما، سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، اپنے راستے کی موت عطا فرما، نبی کے شہر میں جنت البقیع میں دفن ہونا مقدر فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی طرف سے ہمارے نبی کو سلام پہنچا دے، ہمارے نبی کو سلام پہنچا دے، اور کل قیامت کے دن آقا کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما، اور آقا کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے وسیلے قبول فرما۔ جزا اللہ محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔